بچوں کا عقیقہ نہ کرنے سے بچوں اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بچوں کو مصائب اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا عقیقہ کرو، اور جس نے عقیقہ نہیں کیا تو والدین اور اولاد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں، پھر اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلایا دیا جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم نے اپنے نمازوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو عافا فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو تمنیک یعنی گھٹی دینا حضور اکرم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسن کے پاس نمرود بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ ٹہنی کنی گھٹی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تعلق کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تحنیل گھٹی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤ سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری، بڑے جانور میں 1 حصے عقیقے والے دن بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ان کا نر، یہ وعدہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کی جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب اور اعلان کو دور کرو، تاکہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں، عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی طرح پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ایک بیان کیا گیا ہے کہ بچہ بہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑانے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے مادام کہ حسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رحم و روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اس طرح کئی کانا کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دینا اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگ پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، ان پر شاہد ہے کہ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے، تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے۔ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا
تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق عقیقہ کر لینا بہت ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا مال بھی اعتبار سے خوبصورت اور بابانی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام غرب ہیں، یعنی ایسے رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں میں سے اور اپنے باپ کے ناموں میں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بحری رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے نام محمد کی برکت سے حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھا، تو وہ اس اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھ دیا اور اس کا بیٹا، دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقے کا جو حکم ہے تو اس میں ضمن میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس سے قدرت ہو اس پر اپنے بچے کی ولادت سے 7ویں نفی کا کرنا سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہر بچہ اپنے عقیدے کے ساتھ گروی ہے۔ 7 میں نے اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، سر کے بال تراشے جائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ابو داؤد کی ہے۔ پھر سنن نسائی میں بھی آتی ہے، درجہ صحیح یہ روایت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کا شکر ادا کرنا اور بچے کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے اللہ عز و جل کی جانب وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں کو دور کرے۔ عقیقے کے احکام کے ضمن میں جانور آئیں، آپ سے پاک ہونا چاہیے، اور میں ہوں جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ تو جو عید الاضحیٰ کی شرائط ہیں، یعنی جو قربانی کے لیے، وہی قربانی کی شرائط عقیقے کے لیے ہیں۔ تو جو جانور قربانی میں کافی نہیں ہے، واقعی کہ میں بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی تقسیم اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو قربانی میں ملحوظ ہوتا ہے گھر والے بھی کھائیں گے، خیرات بھی کریں گے اور تحفے بھی دیں گے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 مینڈیں ذبح کیے تھے، جیسا کہ رسول ترمذی میں آتا ہے، وہ بھی درجہ صحیح کی روایت میں ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ 7 میرے ان بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے۔ اس دن سر منڈوایا بھی جائے، بالوں کے ہم وزن سونا یا چاندی خیرات کر دی جائے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کر دیتے جب تک کہ آپ بچے کا نام نہ بتا دیں، کیونکہ پھر وہیں پر بھی برتھ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں اگر مجبوری ہے تو آپ پہلے نام بتا دیں، اور اس کے بعد جو کہ ترکیب ہو، جو آپ کی نیکی کی ہو، اس کے حساب سے جانور کو ذبح کرنا۔ بال کا منوانا، پھر بالا کا وزن کر کے جو خیرات دینی ہے، جو سونا چاندی ہے اس کی مقدار کے مطابق خیرات کرنی ہے۔ تو آپ 7 میں اس کا اہتمام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد پاک ہیں، ہر لڑکا اپنے عقیدے کے ساتھ گروی ہے۔ 7 میں تو اس کی طرح سے ذبح کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے اور سر موٹا جائے، اور امید بچے کی دائیں کان میں اذان اور پائیں اقامت کہنا علماء کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے کہ مروی ابن سنی سے مرفوع مروی کہ جس کے لیے بچہ ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں میں اقامت، تو اس بچے کو ایک بیماری جس سے خشی کے طور پر پڑتے ہیں نقصان نہیں دے گی۔ بہرحال اگر 7 دن گزر جائیں اور جانور سے بنا سکے تو 14ویں دن نہیں
تو پھر 21ویں دن بھی یہ بھی کرنا سنت ہے۔ اگر سے بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے پھر عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ امام ابو حنفی اس زمن میں کیا کہتے ہیں، امام شافعی زمن میں کیا کہتے ہیں۔ اگر عقیقہ اپنا کر سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اگر بچہ زندہ ہے اور اسے یہ خبر ہے ہی نہیں کہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے، شافعی و مذہب میں یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ جس کا عقیقہ اس کے ہاں ماں باپ نے نہیں کیا، یاد نہیں کیا دراصل عقیقہ ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے نے نہیں کرنا ہوتا، ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ یا تو اسے ایسے مسائل میں پھنس گئے یا حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بچے کا کیک کر سکیں، تو پھر یہ کہ ہر مذہب کہتا ہے کہ اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، یا نہیں کر سکتے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس زمن میں شافعی حضرات کیا کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو پھر بچے کر لے۔ ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا ضروری نہیں، حنفاً علماء کے نزدیک تو یہ ماں باپ نہیں کر سکتے، تو بچہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ کر لے۔ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ سن بلوغ کو پہنچ گیا تو پھر عقیقہ نہیں ہے۔ پھر کیا عقیقہ صرف ماں باپ کہہ رہے تھے؟ نانا یا دادا بھی کر سکتا ہے، تو باپ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو حق پہلے باپ کا ہے، لیکن چاہے تو نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ فرمایا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اس کا سرپرست ہو، اگر بچہ یتیم ہے تو جو بھی سرپرست ہو وہ اس کا ٹکیا کرے۔ اور اگر کسی کا والدہ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا جب وہ چھوٹی تھی تو اب وہ آدمی اپنی والدہ کی طرف سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام و کرام اور نعمتیں نوازی ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔